آپ کے لیے غیر اہم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور ایسا کرنا آپ کے لیے غیر اہم ہے تو پھر آپ کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسلام سے آپ کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے راضی ہوں یا ناراض ہوں تو بات یہی ہے۔ جہاں تک بات ہے آج کے مسلمان کی، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ لفظی طور پہ ہے۔ ہم ایسے والدین کے گھر پیدا ہوئے ہیں جو برائے نام مسلمان تھے ہماری طرح، انہوں نے ہمیں دنیا کی طرف رخ کر دیا، دنیا کو ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہی تمہاری منزل ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ انہوں نے آپ کو نہیں کہے ہوں گے، لیکن انہوں نے خود بھی دنیا کے راستے پر تھے، ہمارے والدین یعنی ہمارے آباء و اجداد۔ اور یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صرف ہمارے والدین کی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، سوال اہم تو ہے لیکن ہمارے لیے کم از کم نہیں ہے، یعنی آج کے مسلمان کے لیے یہ سوال بالکل اہم نہیں ہے۔ اس کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ دنیا کیسے کمائی جائے گی اور کیسے جلد سے جلد کامیابی حاصل کی جائے گی۔ تو بہرحال ہم بات کریں گے اسلام کی۔ اسلام اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکا ہوا اور اگر آپ کی زندگی دنیا کے لیے ہے تو اسلام آپ کے لیے غیر اہم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور ایسا کرنا آپ کے لیے غیر اہم ہے تو پھر آپ کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسلام سے آپ کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے راضی ہوں یا ناراض ہوں تو بات یہی ہے۔ جہاں تک بات ہے آج کے مسلمان کی، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ لفظی طور پہ ہے۔ ہم ایسے والدین کے گھر پیدا ہوئے ہیں جو برائے نام مسلمان تھے ہماری طرح، انہوں نے ہمیں دنیا کی طرف رخ کر دیا، دنیا کو ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہی تمہاری منزل ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ انہوں نے آپ کو نہیں کہے ہوں گے، لیکن انہوں نے خود بھی دنیا کے راستے پر تھے، ہمارے والدین یعنی ہمارے آباء و اجداد۔ اور یہ بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صرف ہمارے والدین کی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کے ہم معنی بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ باقی باتیں تو صرف باتیں رہ جاتی ہیں، تو باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، باتوں سے آپ کو یہ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے، صرف باتوں سے آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اور صرف باتوں سے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ باتوں کی بجائے عمل پر یقین رکھتے ہیں، ہر انسان۔ ہماری منزل دنیا ہے اور دنیا کے لیے ہم کوشش پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے خود بھی دنیا کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آل اولاد کو بھی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے خوشی یا غم کا باعث ہے۔ بیٹا اگر اینول ایگزام میں فیل ہو جائے تو ایک سال پھر آپ کہتے ہیں، آپ بڑا افسوس مناتے ہیں، ایک سال ضائع ہو گیا، میرے بچے کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے، اس کا تو میں سال ضائع نہیں کروں گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے دنیا کا۔ ہم سب دنیا کے پرستار ہیں، یہ بات بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی تڑپ ہے۔ ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے جینے کا،
بہرحال آج کا ہم نے موضوع جو ہے اسلام کیا ہے اور کیوں ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ دیکھیں اپنی حقیقت کو کہ انسان خلاصہ کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، انسان سے بہتر مخلوق کوئی روئے زمین پر نہیں ہے، اس کائنات میں نہیں ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ دن اور رات کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ دن میں کام کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں قرآن پاک میں، پھر سورج چاند وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیں ویسے ہی آپ سوچ لیں، ویسے ہی سوچ لیں کہ آپ کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے۔ آپ مرکزہ کائنات ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر تخلیق کا ایک مقصد ہو۔ جو بھی تخلیقات ہیں تو اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ تخلیق پورا کر رہی ہے۔ آم کا پودا ہے، کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ہمارے مردان میں آڑووں کی، سوات کے آڑووں کی اور سندھ کے اور ملتان کے آموں کی بہتات ہے۔ یہ گدھوں کے لیے تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو یہ یعنی اس طرح ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ساری جو بھی آسمان اور زمین میں ہے یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اب ہر چیز اپنا مقصد تو پورا کر رہی ہے۔ سورج ہمارے لیے وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہم جو چار پائے ہیں استعمال کر رہے ہیں، گائے ہے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، یہ سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گھوڑے کا سر نیچے ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے؟ گدھے کا سر، گھوڑے کا سر، بکری کا سر، گائے کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اونٹ کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے ہماری خدمت کے لیے کہ ہم تمہارے خدمتگار ہیں، ہم سے کام لو، ہم سے دودھ بھی پیو، مکھن بھی کھاؤ، دہی بھی کھاؤ، گھی بھی بناؤ، پھر جی میں آئے تو ہمیں ذبح کر کے کھا لو، ٹکے بناؤ، سیخ کباب بناؤ، پلاؤ بناؤ، بریانی بناؤ، ہم تابع دار ہیں۔ یہ اپنے زبان حال سے یہ چیزیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے لیے ہیں، اور جس طرح چاہے مرضی استعمال کرو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سارے پھل سبزیاں، ایک لمبی لائن ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے لیے ہیں۔ انسان اپنا اپنا ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جب انسان استعمال کر لے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جس کے لیے کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عبث بنایا ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، لگ یوں رہا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا مقصود حیات تو دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ اور کوئی مقصد ہے نہیں۔ یعنی ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ سوائے دنیا کے ہمارا اور کوئی مقصد ہے نہیں۔ دیکھیں دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے منہ کی زبان ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ تو زبان حال یعنی آپ جیسے کہہ رہے ہیں، یعنی جس کے جو گونگا ہے، جو بول نہیں سکتا، تو وہ اپنے جو ہے اشاروں کی زبان سے بتائے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، یا جو بھی ہے، تو اشاروں کی زبان ہوگی۔ ایک اشاروں کی زبان ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ تو زبان حال سے ہم یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے دنیا کے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، جس نے زیادہ کما لیا، زیادہ برت لیا اور
زیادہ جمع کر لیا، بس یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے منہ میں تو پانی بھی آ جاتا ہے۔ مردان کی شوگر مل ہے، اس کا ایک مالک تو ہوگا، یار بڑی جائیداد ہے، بڑی قیمتی جائیداد ہے۔ مردان کی شوگر مل دیکھیے، جو بھی ہو، تو ہیں بہت سے کارخانے دار، یار بڑا کامیاب بزنس مین ہے، بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو انسان زیرو سے شروع ہوتا ہے تو پھر امپائر کھڑی کر لیتا ہے، عام ہوتا ہے بعض وقت، تو کہتے ہیں یار کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، تو دیکھیں ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا رخ کس طرف ہے اور ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ہمیں سوچنی لازمی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔